السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے صنعتی تحقیق اور تعلیم کے لیے سیمی کنڈکٹر پروفیشنلز کی تیاری کی غرض سے انسپائر پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور مراکش کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک کی علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کر رہی ہیں۔ وزیر توانائی نے آسٹریلیا میں کان کنی اور وسائل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی وسیع معدنی استعداد کار کو اجاگر کیا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نے وفاقی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار کرنے سے متعلق خیبر پختونخوا حکومت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ امور کشمیر کے وزیر نے آزاد جموں کشمیر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود 13 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور خواتین کے آئی سی سی عالمی کپ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ کولمبو میں جاری ہے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتی تحقیق و تعلیم کے لیے سیمی کنڈکٹر پروفیشنلز کی تیاری کی غرض سے انسپائر پروگرام کا اجرا کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں اس پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور سیمی کنڈکٹرز کے شعبوں میں نوجوانوں کو تعلیم اور مہارتوں سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے بھرپور صلاحیت کے حامل اس اقدام کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس اقدام کی معاونت کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام سے 4.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نوجوانوں کے لیے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے قیام سمیت دیگر پروگرام بھی شروع کیے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شیزہ فاطمہ نے کہا کہ یہ تاریخی دن ہے کہ پاکستان کا پہلا قومی سیمی کنڈکٹر پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت 7,200 نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی، جبکہ جدید مربوط سرکٹ لیبارٹریوں کے ساتھ 9 یونیورسٹیوں کا مجموعہ تشکیل دیا جائے گا۔ نیشنل ہیلتھ سروسز کے وزیر سید مصطفیٰ کمال نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ مصطفیٰ کمال نے ملاقات کے دوران شعبہ صحت کے مختلف منصوبوں اور جاری اصلاحات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سنائے تکائچی کی جاپان کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر دلی مبارکباد دی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار دوستی اور تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے وزیر اعظم سنائے تاکائچی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ سنائے تاکائچی جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی ہیں جو جاپان کی حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر ہیں۔ سنائے تاکائچی نے 465 نشستوں کے ایوان زیری میں 237 اور پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں 125 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح سنائے تاکائچی جاپان کی 104ویں وزیر اعظم بن گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو آج مراکش کے وزیر خارجہ نصر بوریتا نے ٹیلی فون کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اپنی حالیہ 2 طرفہ ملاقات کو یاد کرتے ہوئے دونوں فریقوں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔
اسحاق ڈار نے مراکش کے وزیر خارجہ نصر بوریتا کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعادہ کیا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کا خواہاں ہے اور اس کی علاقائی سلامتی کی کسی بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ خلاف ورزی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا تاکہ اس کے شہریوں کی جانوں کا تحفظ کیا جا سکے۔ وہ آج راولپنڈی میں 17ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے، جس کے عوام انتہائی ولولہ انگیز، باصلاحیت اور محب وطن ہیں، جو اس کا اصل سرمایہ ہیں۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی اقدامات کو بھی اجاگر کیا جو عوامی ترقی کے لیے بلوچستان کے سماجی و اقتصادی منظرنامے کی بہتری کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان کے عوام کے فائدے کے لیے صوبے کے بھرپور اقتصادی صلاحیت کا ادراک کرنے پر زور دیا۔ سید عاصم منیر نے بالخصوص نوجوانوں کے روابط کے فروغ اور انہیں بااختیار بنانے میں سول سوسائٹی کے تعمیری کردار کا اعتراف کرتے ہوئے پائیدار ترقی میں اس کے کلیدی کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سول سوسائٹی نے بلوچستان میں دیر پا خوشحالی کے لیے مذموم سیاسی ایجنڈوں کی نفی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج عوام اور ترقی مخالف ایجنڈے کو پھیلاتے ہیں، جس کا مقصد تشدد کو ہوا دینے کے مذموم مقاصد کا حصول ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے اور صوبے کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان میں مسلسل دہشت گردی چیلنجز اور اس کا حل کے عنوان سے ایک فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کے مسلح افواج، سیکیورٹی ادارے، پولیس اور صوبائی حکومتیں ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف مربوط اور فیصلہ کن انداز میں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضرب عزم اور رد الفساد جیسی بڑی فوجی کارروائیوں سے ملک میں امن کامیابی سے بحال ہوا۔ وفاقی وزیر نے قومی لائحہ عمل پر من عمل درآمد کے حکومتی عزم کا بھی اظہار کیا۔ توانائی کے وزیر علی پرویز ملک نے پاکستان کی وسیع معدنی صلاحیت اور کم کاربن والے محفوظ مستقبل کے لیے اس کے عزم کو اجاگر کیا ہے۔ وہ آج آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بین الاقوامی کان کنی اور وسائل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر نے کہا کہ پاکستان کا عالمی اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ہے، اس کے باوجود اسے سخت ترین موسمیاتی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ پاکستان کی توانائی پر منتقلی کو انتخاب نہیں بلکہ ضرورت قرار دیتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے قابل تجدید توانائی کے اہداف، سرمایہ کاری کی ترغیبات اور اہم معدنیات کی ممکنہ ذخائر سے آگاہ کیا۔ ادھر علی پرویز ملک نے آسٹریلیا کے ڈائریکٹر جنرل معدنیات سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے انہیں آسٹریلوی معیشت میں کان کنی کے شعبے کے کردار سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر نے آسٹریلوی کمپنیوں کو پاکستان کے کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ملک کی خود مختاری کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ محسن نقوی نے سندھ کی ترقی میں MQM پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ وزیر برائے بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے وزارت صنعت و پیداوار کے ساتھ ایک نئی بحری صنعتی شراکت داری کے ذریعے پاکستان سٹیل ملز کو بحال کرنے کے ایک شاندار منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان سے ملاقات کے دوران جنید چودھری نے پورٹ قاسم پر پاکستان کے پہلے C2 اسٹیل گرین میری ٹائم انڈسٹریل کوریڈور کے قیام کی تفصیلی تجویز پیش کی۔ وزیر نے کہا کہ یہ اقدام جہازوں کی ری سائیکلنگ، اسٹیل کی تیاری اور پائیدار صنعتی ترقی کو ایک ماحولیاتی نظام میں ضم کر کے ملک کے صنعتی اور سمندری شعبوں کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ ہارون اختر نے اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے بین الوزارتی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں اداروں اور بین الاقوامی شراکت داروں کی مشاورت سے منصوبے کے مالیاتی اور تکنیکی لائحہ عمل کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ کراچی روہڑی ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب اگلے سال جنوری میں ہوگی۔
آج راولپنڈی میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روہڑی پشاور سیکشن سعودی عرب کی سرمایہ کاری سے تیار کیا جائے گا، جبکہ نوکنڈی روہڑی سیکشن کے لیے ٹینڈرز اگلے ماہ شروع ہونے والا ہے۔ پاکستان ریلوے میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے حنیف عباسی نے کہا کہ سیٹ اور مال بردار بکنگ اب آن لائن دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان ریلویز اپنے اسپتالوں، اسکولوں اور مسافر اور مال گاڑیوں کے آپریشنز کو آؤٹ سورس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے باہمی اقتصادی اور پائیدار ترقی کے لیے قریبی روابط اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر تجارت جام کمال خان اور پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر ریمنڈس کربلس کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے طریقوں اور آئندہ یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے جی ایس پی پلس اسکیم کے تحت پاکستان کے ساتھ یورپی یونین کے مسلسل تعاون اور تعمیری روابط کو سراہا، جس نے پاکستان کی برآمدات کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے سیاسی بنیاد کی بنا پر گاڑیاں لینے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا پولیس کو جدید بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی تھی۔ طلال چودھری نے عوام کے تعاون سے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کے رجت پسند اور انتہا پسند سیاست کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے دکھاوے کے لیے مارچ کا اہتمام کیا، تاہم وہ فلسطینیوں کی حمایت میں ایک بھی مطالبہ کرنے میں ناکام رہی۔ طلال چودھری نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اب نہ صرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی لاپرواہی بلکہ تحریک لبیک پاکستان جیسے گروپوں کو انتہا پسند سیاست کو مزید برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پنجاب کی پہلی موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کی چابیاں متعلقہ افسران کے سپرد کی۔ انہوں نے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کے سٹاف سے گفتگو بھی کی اور ورکنگ کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے موبائل پولیس اسٹیشن سٹاف کو عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنانے کی ہدایت کی۔ واضح رہے کہ موبائل پولیس اسٹیشن میں لرنر، ریگولر لائسنس تجدید، انٹرنیشنل لائسنس اور وومن لائسنسنگ کی سہولت میسر ہوگی۔ موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ میں FIR کی رجسٹریشن بھی کرائی جا سکے گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے آج لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں اینٹی اسموک گن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اینٹی اسموک گن اسموک کی روک تھام کے لیے قابل ذکر اختراع ہے جو ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصل آباد اور ساہیوال ڈویژن کے 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے نظرثانی شدہ شیڈیول جاری کیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر کے ترجمان کے مطابق ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں جمعے تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ امیدواروں کی نظرثانی شدہ فہرست اگلے ماہ کی 1 تاریخ کو شائع کی جائے گی، جبکہ امیدوار اگلے ماہ کی 3 تاریخ تک دستبردار ہو سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو دیے جائیں گے اور پولنگ اگلے ماہ کی 23 تاریخ کو ہوگی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N18 ہری پور میں ضمنی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل مکمل ہوگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے اور امیدواروں کی نظرثانی شدہ فہرست کی اشاعت کی آخری تاریخ اگلے ماہ کی 5 ہے۔ N18 ہری پور میں ضمنی انتخاب اگلے ماہ کی 23 تاریخ کو ہوگا۔ یہ نشست عمر ایوب خان کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھی۔
خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے انہیں مواقع و ادارہ جاتی معاونت فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج پشاور میں ادارہ حقوق دانش کے علاقائی دفتر کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ گورنر نے کہا کہ خیبر پختونخوا ایک بڑا اور قدیم ثقافتی ورثہ رکھتا ہے اور تجارت میں اسے نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے بالخصوص مقبوضہ جموں و کشمیر اور فلسطین میں شہری آبادی کو تحفظ فراہم کرے۔ انہوں نے جنیوا میں 151ویں بین الپارلیمانی یونین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ پسماندہ ملکوں کو منصفانہ اور مساوی مالی امداد فراہم کرے۔ پاکستان کی کثیر جہتی سفارتکاری کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے اسپیکر نے عالمی امن اور استحکام کی خاطر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی تجویز کردہ قرارداد 2788 کی بطور ثبوت نشاندہی کی۔ ایاز صادق نے کہا کہ بین الاقوامی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے سفارتکاری، مذاکرات اور پارلیمانی تعاون ضروری ہیں۔ امور کشمیر، گلگت بلتستان اور سفران کے وزیر انجینئر امیر مقام نے آزاد کشمیر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آزاد جموں کشمیر کے امور کے بارے میں عمل درآمد اور نگران کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے عوامی مسائل کے مؤثر حل کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے اجلاس کے دوران جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ طے شدہ معاہدے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اے پی ایچ سی کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی حکومت کے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی پالیسی اختلاف رائے کو خاموش کرنے اور جبر کے ذریعے خطے کی آبادی کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ادھر بھارتی پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں نے آج سری نگر کے لال چوک کے علاقے میں اور اس کے آس پاس وسیع پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی اور اچانک تلاشی مہم چلائی، جس سے پہلے سے فوجی محاصرے میں گھرے شہر میں خوف اور نگرانی کے ماحول میں مزید اضافہ ہوا۔ عینی شاہدین نے کہا کہ اچانک فوجی طرز کی کارروائی نے معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا، جس سے تاجروں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور اس طرح کی کارروائیاں بھارت کی جانب سے شہریوں کو خوفزدہ کرنے اور تحفظ کے نام پر اختلاف رائے کو دبانے کی منظم مہم کا حصہ ہیں۔ ادھر بھارتی فوج کے سینئر کمانڈر نے راجوڑی اور پونچھ کے اضلاع کے علاقوں اور کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا، کیونکہ نئی دلی علاقے میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ان کے دورے کا مقصد مقبوضہ وادی بھر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں تیزی لانا ہے، جو کہ بھارت کا مقبوضہ وادی میں غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے مسلمانوں کے خلاف تشدد پر مودی کی قیادت میں بھارتی حکومت پر تنقید کی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کے دوران انتہا پسند تنظیم RSS کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت اور پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ کرنا بی جے پی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق بی جے پی حکومت والی ریاستوں میں الیکشن کے دوران مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادھر روئٹرز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2023 میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کے 600 سے زیادہ واقعات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد بڑھ کر 1100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ میں کم از کم 13 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کی حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق غزہ میں وعدے کے تحت امداد کی ترسیل نہیں کی جا رہی ہے۔ جب سے جنگ بندی کا آغاز ہوا ہے 986 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے، جبکہ اس دوران 6600 ٹرکوں کی آمد متوقع تھی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ راولپنڈی میں پاکستان کے خلاف 2 میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز جنوبی افریقہ نے آج اپنی پہلی اننگز کا کھیل ختم ہونے تک 185 رن بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔
اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے. کولمبو میں ICC خواتین عالمی کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ جاری ہے. بارش کی وجہ سے میچ 40 اوورز تک محدود کر دیا گیا. پاکستان اپنی پہلی ای سپورٹس پالیسی اور ای سپورٹس فیڈریشن تشکیل دے رہا ہے. یہ بات وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ نئی پالیسی سے گیم ڈیولپرز اور ڈیجیٹل جدت پسندوں کو مدد ملے گی. رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ حکومت تمام صوبوں میں نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے. پنجاب کے وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے آج لاہور میں پہلی پنجاب پیڈل چیمپئن شپ کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ ٹورنامنٹ میں 66 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں اور بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں 26 لاکھ روپے سے زیادہ نقد انعامات تقسیم کیے جائیں گے. صوبائی وزیر نے امید ظاہر کی کہ پاکستان میں اس کھیل میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے نوجوان مستقبل میں عالمی پیڈل مقابلے جیتیں گے. ملک فیصل نے کہا کہ پنجاب کا کھیلوں کا محکمہ لاہور، ملتان اور سیالکوٹ میں پیڈل ٹینس کورس تعمیر کر رہا ہے. پیڈل ٹینس کھیل دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. سندھ حکومت نے اس ماہ کے آخری ہفتے سے آئندہ برس جون تک صوبے بھر میں 22 سے زیادہ کھیلوں کے بڑے ایونٹ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے فیصلہ آج کراچی میں سندھ کے وزیر کھیل سردار محمد بخش ماہر کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا. اجلاس کو 35ویں نیشنل گیمز، سندھ گیمز 2026، تھر جیپ ریلی اور دیگر بڑے ایونٹس کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا یہ پہلا موقع ہے کہ سندھ 2 روزہ ای سپورٹس چیمپئن شپ آئندہ سال نومبر میں کراچی میں حکومت کی سطح پر منعقد ہوگی. اب سنتے ہیں تجارتی خبریں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 1103 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,67,346 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 1,819 ملین سے زائد حصص کا ریکارڈ کیا گیا، جب کل 1,478 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 547 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 486 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 216 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 229 میں کمی، جبکہ 41 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 95 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 45 پیسے. پاؤنڈ سٹرلنگ 376 روپے 26 پیسے اور 376 روپے 93 پیسے. یورو 326 روپے 87 پیسے اور 327 روپے 46 پیسے. سعودی ریالہ 74 روپے 91 پیسے اور 75 روپے 5 پیسے. UAE درہم 76 روپے 51 پیسے اور 76 روپے 65 پیسے. جبکہ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 86 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 86 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,81,430 روپے رہی. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں. الحمرا آرٹس کونسل لاہور نے یاد سلامت کے عنوان سے 2 روزہ ثقافتی میلے کا انعقاد کیا، جس میں ممتاز کلاسیکی گلوکار استاد سلامت علی خان کو جنوبی ایشیائی موسیقی میں ان کے شاندار کردار پر خراج عقیدت پیش کیا گیا. میلے میں شان اختر علی خان، کاشف اور شوذب علی خان، استاد شفقت علی خان سلطان اور سلمان وارث اور دوسروں سمیت پاکستان کے ممتاز کلاسیکی فنکاروں سے پٹیالہ گھرانے کی روایات کے مطابق پرفارمنس سے شرکاء کو خوب گرمایا. چیئرمین الحمرا راضی احمد نے میلے کے انعقاد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ الحمرا کے اسٹیج نے ہمیشہ گلوکاروں کو عزت و تکریم دی، جنہوں نے پاکستان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو پیش کیا. الحمرا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محبوب عالم نے کہا کہ یاد سلامت جیسی تقاریب سے ہم کلاسیکی موسیقی اور نوجوانوں کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری ثقافتی روایات کبھی دم نہ توڑیں. سالانہ لوک میلہ اگلے ماہ کی 7 سے 16 تاریخ تک لوک ورثہ اسلام آباد میں منعقد ہوگا. قومی ادارہ برائے لوک ثقافت و ثقافتی ورثے کے زیر اہتمام یہ میلہ لوک ورثے کی گولڈن جوبلی کے موقع پر منعقد کیا جائے گا. ملک بھر سے
فنکار اور لوک گلوکار تقریب میں حصہ لیں گے۔ تمام صوبوں بشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے ثقافتی اسٹالوں پر علاقائی فن پاروں، موسیقی اور روایتی کھانوں کی نمائش کی جائے گی۔ 12 ممالک کے شرکاء پر مشتمل بین الاقوامی پیویلین بھی میلے کا حصہ ہوگا۔ قومی ورثہ اور ثقافت کے وفاقی وزیر اورنگزیب کچی نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی بین الاقوامی شرکت پاکستان کی ثقافت میں عالمی دلچسپی کی عکاس ہے۔ لوک ورثے کے حکام کا کہنا ہے کہ شرکاء کی حفاظت اور سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ صحت کے ماہرین نے کہا ہے کہ وقفے سے دوڑنا باقاعدگی سے دوڑنے کے فوائد کو کم کرتا ہے۔ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوڑ دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے، خون کی شوگر پر قابو پاتی ہے اور مستقل دوڑنے سے جسم کی چربی کو زیادہ مؤثر انداز میں کم کرتی ہے۔ یہ طریقہ بحالی کے مختصر عرصے میں مختصر دوڑ کا متبادل ہے جو قوت برداشت اور میٹابولزم کو بڑھاتا ہے۔ ہر سیشن میں صرف چند لمحے کی دوڑ دل کی کارکردگی اور موجودی فٹنس میں اضافہ کرتی ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ شروع میں ورزش بتدریج رکھیں اور اسے بڑھانے سے قبل ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ پین اسٹیٹ کے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ دماغ کو قابو میں رکھتے ہوئے سوچنے سے روزانہ کے ذہنی دباؤ سے نمٹنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تحقیق کے مطابق لوگ 62% تک اس طریقے سے ذہنی دباؤ پر قابو پانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ یہ اثر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ احساسات و خیالات پر تھوڑا سا قابو پا کر بھی ذہنی دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق جرنل کمیونیکیشن فریولوجی میں شائع ہوئی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش کی توقع ہے۔ مسلسل خشک موسم اور فضائی آلودگی کے باعث مشرقی پنجاب کے اضلاع میں اسموگ چھائے رہنے کی توقع ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔ تاہم کردو اور کلام میں ہلکی بارش ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت مٹھی، تربت، لسبیلا اور چھور میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد، پشاور میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 20، لاہور اور جموں میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر، شوپیاں اور پلوامہ میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور اسکردو میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے صنعتی تحقیق اور تعلیم کے لیے سیمی کنڈکٹر پروفیشنلز کی تیاری کے غرض سے انسپائر پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور مراکش کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک کی علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کر رہی ہیں۔ وزیر توانائی نے آسٹریلیا میں کانکنی اور وسائل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وسیع معدنی استعداد کار کو اجاگر کیا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نے وفاقی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار کرنے سے متعلق خیبر پختونخوا حکومت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ خواتین کے ICC عالمی کپ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ کولمبو میں جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو حنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود آوان، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر
ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارشد ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔